بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ادائیگی قرض کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر صحابہ جواب دیتے جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر کچھ چھوڑا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہتے کہ تم جنازہ پڑھ لو، خود نہیں پڑھاتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ میں عزیز ہوں، میں حقدار ہوں، تو لہٰذا اب جو بھی ایسا فوت ہوگا جس پر قرض ہوگا تو میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، اور کوئی ایسا فوت ہوگا کہ جو مال چھوڑ کے جائے گا تو اس کا مال اس کے ورثاء پر تقسیم ہوگا۔ مال ورثاء کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے۔ سخت وعید ہے دوسروں کا حق ادا نہ کرنے پر۔ صرف مال کے اعتبار سے دوسروں کا حق نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہے دین میں دوسروں کا حق آتا ہے۔ وراثت میں باپ کی جانب سے جو جائیداد ملی اس میں بھائیوں کا بہنوں کا جو حق ہے وہ پورا ادا کیا جائے۔ لین دین کے معاملے میں کسی کا حق دبایا ہے وہ بھی واپس کیا جائے، قرض لیا ہے واپس نہیں کیا وہ بھی واپس کیا جائے۔ اور حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ واپس کر دے گا تو اللہ مدد فرماتا ہے اور اس کو ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، اور جو لیتا ہے کہ واپس نہیں دینا تو اللہ مدد بھی نہیں فرماتا۔ تو جس کی نیت ہوگی ادائیگی کی تو اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ تو لوگوں کا حق دینا چاہیے۔ اسلامی اصول تو یہ ہے کہ جو لوگوں کا حق کھا جاتا ہے تو جس کا حق کھایا گیا وہ عدالت جا کے قاضی کو بتلائے گا، تو قاضی پھر اس بندے کو گرفتار کرے گا جس نے حق دینا ہے، اسے مجبور کرے گا کہ اپنا پورا مال ظاہر کر، نقد کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، اور خفیہ طریقے سے تحقیق بھی کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس مال نکل آیا تو جن جن کا دینا ہے ان کا دیا جائے گا۔ مال نہیں نکل آیا تو زمین، جائیداد، مکان بیچ کر لوگوں کا حق دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کچھ عرصہ قید رکھا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں۔ لیکن تحقیق ہو گئی کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور لوگوں کا حق دینا ہے تو پھر اصولاً اسلامی قوانین میں قاضی اس کو کسی کام پہ لگائے گا، جو وہ کام کر سکتا ہے، جو کاروبار کر سکتا ہے، اور ماہانہ اس کے بیوی بچوں کے خرچے کے بعد جو بچے گا قاضی قرض خواہوں پر تقسیم کرے گا۔ اسلام کا اتنا بہترین نظام ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنا مال دوسروں کو دیتے تھے، دوسرے کاروبار کرتے تھے، کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آج دوسرے کو بندہ کاروبار کے لیے پیسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہڑپ ہو جائیں گے اور واپس لے کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ واپس دینے کے لیے پہلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں کچھ دو پھر ہم تحقیق کریں گے۔ البتہ اگلے جہاں کے لیے بڑا گناہ ہے انسان اتنا سوچ لے کہ جو دوسروں کا حق کھا کے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے ایک بندہ فوت ہوا، 3 دینار دینے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت چھوڑی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا لیں، قرض اس کا میں ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دینار کی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھاتا۔ تو جو ہم لاکھوں اربوں کھا کے، کروڑوں کھا کے، ہزاروں کھا کے دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وقت کا ولی ہو لیکن لوگوں کا حق دینا ہو۔ جنتی ہے، اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنتی ہے، اعمال اس کے اچھے ہیں، اللہ نے جنتی بنا دیا، لیکن لوگوں کا حق کھا گیا۔ باقی اعمال کے اعتبار سے جنتی ہے، لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے، ایسے بندے کو قبر میں، میدان حشر میں روک دیا جاتا ہے، جنت کا داخلہ بند۔ حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ بندہ شہید ہو
شہید ہو اللہ پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو اللہ پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو، لیکن لوگوں کا حق دینا ہے تو اللہ جنت میں پھر بھی داخل نہیں فرمائے گا کہ 3 مرتبہ بھی شہادت کسی کو ملتی ہے، 1 مرتبہ شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے حق معاف ہے، بندوں کے نہیں معاف۔ ایسے بندے کو روک دیا جاتا ہے، قبر کی نعمتوں سے بیچارہ محروم ہے، جنت کی ہواؤں سے، جنت کی خوشبوؤں سے محروم ہے تو جنتی، لیکن تنہائی کیوں ملی؟ اس وجہ سے ملی کہ لوگوں کا حق دینا ہے۔ میدان حشر میں جب جا کے حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کی اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی، لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو حق دے گا، اس کو معاف کرے گا، اس کے بعد جا کر اس کو جنت ملے گی۔ اتنا عرصہ جنت سے روک دیا جاتا ہے، یا دنیا میں کوئی بندہ پیچھے ورثاء میں سے قرض ادا کر دے یا کوئی معاف کر دے کہ چلو یار اب اس کے ورثاء نہیں دیتے تو وہ قبر میں ہے، چلو میں نے معاف کر دیا، پھر جا کے جان چھوٹتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے زندگی میں لوگوں کے ساتھ لین دین، انسان اپنا کریئر رکھے، اپنی جانب سے کوشش ہو کہ ہر ایک کا دیا جائے۔ لینا پڑتا ہے، لینا منع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت زیادہ قرض لیا، مانگنے والے آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ان کی مدد کرتے تھے، لیکن ارادہ تھا ادا کرنے کا، اللہ مدد فرماتا، ادائیگی بھی ہو جاتی تھی۔ قرض لینا گناہ نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے لینا پڑتا ہے، لیکن یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ وقت پر واپس کروں گا۔ وقت پر واپس نہ کرے تو اگلے کو بتا دے یار انتظام نہیں ہو سکا، 10 دن اور مہلت دے دے، میں انشاءاللہ واپس کر دوں گا۔ تو اگر نیت ہو کہ نہیں واپس کرنا، پھر یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔